الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آج کی مجلس میں درس قرآن کے بجائے رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق کچھ بات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نفع پہنچائے، میں بھی محتاج ہوں، اور آپ حضرات کو بھی نفع پہنچائے۔ اور آج کی اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ اتنا مبارک فرما دے۔ ایک سال ہمارا رمضان پچھلے سالوں کے ہمارے غفلت کے رمضان ہوتے بہتر گزرے۔ اس وقت جو مجمع جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہ الحمدللہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزے اور رمضان کی کچھ تھوڑی بہت عبادتوں کی اور عام دنوں میں نمازوں کی، یعنی جسے کہیں کہ ابتدائی سطح کی دینی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس ابتدائی سطح کی دینی زندگی سے آگے بڑھ کر کچھ اور بہتر سطح تک اپنے ایمان اور دین کو پہنچائیں، اور رمضان اس کا خاص موقع ہوا کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد اپنی عبادت کو بتلایا ہے۔ انسان اس دنیا میں نہ کھانے پینے کے لیے آیا ہے، نہ مزے اڑانے کے لیے آیا ہے، بلکہ پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے، یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں۔ مقصد صرف یہی ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ضروریات ہیں۔ وہ زندہ رہے گا جبکہ وہ کھائے پیے، اور کھانا پینا اس کو جب ہی ملے گا جب وہ کمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمہیں جن مشغلوں کی ضرورت ہو وہ مشغلے تم اختیار کر سکتے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور ڈھیل اور رخصت دی گئی کہ اپنی بنیادی ضرورتوں سے زیادہ تمہیں اپنے آرام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان میں بھی وقت صرف کر سکتے ہو۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم یہ دے دیتا کہ صرف اتنا کمانا جتنا جینے کے لیے ضروری ہو تو بالکل برحق حکم ہوتا ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے۔ جینے کے لیے جتنا کھانا کمانا ضروری ہے اتنا تو کر لو، اس کے بعد باقی سارا وقت اور تمہاری ساری صلاحیتیں اس کام میں لگنی چاہیے، تمہاری ساری طاقت اور انرجی اس کام میں لگنی چاہیے جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اللہ یہ حکم دے دیتا تو بالکل صحیح حکم ہوتا، لیکن اللہ نے انسان کو تھوڑا کمزور پیدا کیا ہے،
تو مزید اللہ تعالیٰ نے اس کی کمزوری کی یہ بھی رعایت رکھی کہ آرام اٹھانے کے لیے اگر کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی وقت صرف کر سکتے ہیں۔ اب بالکل ابتدائی سطح کی ضرورت پوری کرنے اور جینے کے فرق کھانے پینے کی اگر اجازت ہوتی تو پھر اس کی اجازت نہ ہوتی کہ انسان گھر بنا کر رہے، جنگلوں میں رہنے کا حکم ہوتا اور کہا جاتا جنگلوں بھی میں اپنی ضروریات پوری کر لیا کرو، اس طرح جنگل کے اور چرندے اور پرندے ضروریات پوری کرتے ہیں، باقی گھر بنانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، باقی سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرنا ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا تو بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن اللہ نے اجازت دی کہ اپنی ضروریات بھی پوری کرو، آرام کے وسائل بھی جمع کرو، آرام کے وسائل جمع کرنے کے لیے جو کمانے کی ضرورت پڑے، جن اور کاموں کی ضرورت پڑے وہ کرو، اس سے آگے بڑھ کر مزید اجازت دیجیے۔ تمہارے اندر لذت کی طلب ہے، تم چاہتے ہو صرف یہی تمہاری خواہش نہیں ہے کہ کھانے کو ملے، بلکہ تمہارا جی چاہتا ہے اچھا کھانے کو ملے، اس کی بھی اجازت دے دی گئی کہ تم تھوڑا بہت اچھا کھانے کے لیے بھی زیادہ کمانا چاہو تو کما سکتے ہو، کھانا پکانے میں بہتر کھانا پکانے میں زیادہ وقت لگتا ہو تو اچھا کھانا پکانے میں تھوڑا زیادہ وقت خرچ کر کے اچھا کھانا پکا لیا کرو۔ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہارا گھر ذرا خوبصورت ہو تو تھوڑی بہت خوبصورتی کے مد میں بھی خرچ کر سکتے ہو، اس کی بھی اجازت دے دی گئی، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ تم کو یہ بات تمہارے ہر وقت دل میں تازہ رہے اور ذہن میں رہے، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ انسانوں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت تھا، اس سے ہم سے کہیں زیادہ عبادت فرشتے کرتے ہیں، پھر انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ہم سے کہیں اچھی عبادت فرشتے کرتے ہیں، پھر ہمارے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتے کافی تھے، اور فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ سارا آسمان بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی عبادت اور ان کی تعداد بیان کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے، اس کو بندے جان جائیں، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اس کی عظمت کیسی ہے، آسمانوں میں اس کی کتنی عبادت ہوتی اور کیسی پاک صاف اور لا تعداد مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطف السماء وحق لها ان تئر، آسمانوں میں آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان چرچرا رہا ہے، جیسے کسی پلنگ پر یا کسی تخت پر زیادہ بوجھ ہو جائے، زیادہ لوگ چڑھ جائیں تو وہ چڑھ کر بولنے لگتا ہے، اسی طریقے سے آسمان چرچرا رہا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحق لها ان تئر، اور واقعی اس کو چرچرا جانا چاہیے۔ ما فيها موضع شبر الا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى، اس میں ہر بالش پر ایک فرشتہ اللہ کے حضور میں سجدہ کیے ہوئے پڑا ہے، ہر بالش پر ایک فرشتہ اللہ کے حضور میں سجدہ کیے ہوئے پڑا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بہت بڑی تعداد ایسے فرشتوں کی ہے جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تھا، اور فرشتوں کو انسانوں سے کبھی پہلے پیدا فرمایا تھا، جب پیدا فرمایا تھا اس وقت سے وہ سجدے میں پڑے ہیں، اور قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، سجدے میں پڑے ہوئے، قیامت میں سر اٹھائیں گے اور کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ کی شان بہت اونچی ہے، ہم نے آپ کی وہ عبادت نہیں کی جیسی آپ کی عبادت کا حق ہے۔ جب سے پیدا کیے گئے اس وقت سے سجدے میں پڑے ہیں، قیامت تک سجدے میں اللہ کی تسبیح و تحلیل و تمجید بیان کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد بھی یہ کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، ہم نے آپ کی وہ عبادت نہیں کی جیسا آپ کا حق ہے۔ تو ایسے فرشتوں کے ہونے کے باوجود انسانوں کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گنہگار انسان کی عبادت اللہ کو ان فرشتوں کی عبادت سے کہیں زیادہ محبوب ہے. اس گنہگار انسان کی ٹوٹی پھوٹی تھوڑی عبادت اللہ کو ان فرشتوں کی عبادت سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور فرشتوں کی عبادت سے زیادہ اونچا درجہ انسان کی عبادت کا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے اندر کوئی خواہش نہیں رکھی. فرشتوں کے اندر کوئی خواہش نہیں. وہ بھائی کی باتیں کرنی ہے تو مسجد سے باہر بہت جگہ باتیں کرنے کے لیے. فرشتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی خواہش نہیں رکھی، کسی چیز کا ان کا جی نہیں کرتا. وہ تو صرف اطاعت کے لیے بنے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جو حکم دے دیا سجدے میں پڑ جاؤ اور پڑھنا. وہ اپنی کسی خواہش پر روک لگا کر عبادت نہیں کرتے. وہ جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کے دل میں کسی گناہ کا جب سے وہ پیدا کیے گئے اور جب تک وہ رہیں گے ان کے دل میں کسی گناہ کا کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا. ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں، گناہ کی کوئی خواہش نہیں، کچھ نہیں، صرف عبادت کرنا اور حکم کی پابندی. اب بتائیے اس عبادت میں کیا کمال ہے؟ کمال تو اس عبادت میں ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ گناہ کرے، جی چاہتا ہے کہ مزے اڑائے، جی چاہتا ہے کہ دنیا کی لذتیں لے، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو روک کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس عبادت کا جو وزن ہو سکتا ہے وہ اس عبادت کا نہیں ہو سکتا. ایک نابینا شخص ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی. اگر وہ اپنی بزرگی بیان کرنے لگے کہ میں نے عمر میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی، میں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، اس میں اس کی کوئی فضیلت، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں. لیکن ایک شخص جس کو اللہ نے آنکھیں بھی دی اور جوانی بھی دی اور دل میں جوانی کے خیالات بھی دیے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھے، فلمیں دیکھے، ٹی وی دیکھے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اب وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، یہ آنکھیں اللہ کو پیاری ہیں. اس میں ہے اصل فضیلت. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کمال قرآن نے ذکر کیا ہے، آپ سب حضرات کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا. جس گھر میں وہ تھے اسی گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا. ان کا جو کمال قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ نہیں ہے تو ان کے دل میں کوئی خیال ہی نہیں تھا. وہ تو ایسے پاک صاف تھے کہ ان کا دل جانتا ہی نہیں تھا انسانی جذبات کو. یہ کوئی کمال نہیں ہو سکتا. قرآن نے ذکر کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. کمال یہ ہے کہ یوسف کے دل میں بھی خیال آیا، لیکن لولا أن رأى برهان ربه، اللہ کا حکم اس کے لیے رکاوٹ بن گیا. کمال یہ ہے. اور یوسف علیہ السلام کا اصل کمال یہ تھا کہ دل میں خیال آنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنایا. یہ عبادت اللہ کو پسند ہے اور اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. اس عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ حکم دیتے کہ ساری زندگی صرف عبادت کرنی ہے، حکم بالکل غلط نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کو اپنی تمام جائز خواہشات کے پورے کرنے کی اجازت دی. بس یہ کہا ہمارے حکموں کی پابندی کے ساتھ کرنا، اور زندگی میں مستقل ہماری عبادت بھی ایک تمہارا مشغلہ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب حکم یہ دیا گیا کہ سال کے 11 مہینے تو اس لیے ہے کہ تم زیادہ تر اپنی مشغولیتیں پوری کرو، تھوڑا وقت ہماری عبادت کے لیے. لیکن 1 مہینہ تمہارے لیے ایسا رکھا گیا جو اصل میں ہماری عبادت کے لیے ہے. بس بقدر ضرورت اپنی ضرورتیں پوری کرو، اصل میں ہماری عبادت کے لیے. دن میں تمہیں روزہ رکھنا ہے
اور رات کو نماز پڑھنی ہے۔ ہم لوگوں نے جس طریقے سے مختصر کی نماز کو رمضان کی نماز سمجھ رکھا ہے، اور وہ نماز بھی کیا ہوتی ہے، وہ ایک خاصا ایک مذاق پر ہم لوگوں کی جو خرابی ہے، اس کے بارے میں تو بعد میں کچھ عرض کروں گا۔ وہ بالکل وہ چیز نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں رائج فرمایا تھا، وہ چیز نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کے پاس اس کی کٹی پٹی ایک مختصر کی ایک ایسی چیز ہے جس کی ایک مثال سے وضاحت ہو سکتی ہے۔ ایک قصہ ہے کہ کسی نے وہ گودرے والے سے کہا کہ میرے ہاتھ کو شیر بنا دو، اس نے گودرا شروع کیا۔ اب گودرے میں ہوتی ہے تکلیف، اس نے گودرا شروع کیا تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، بھائی شیر تو بنائیں گے، تکلیف تو ہو، تم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم دم بنا رہے ہیں۔ ارے تم چھوڑ، بغیر دم کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے، وہ اچھا ٹھیک ہے تم چھوڑ دیں۔ اب بغیر دم تو اس نے بنانا شروع کیا، اب پھر اس نے گودنا شروع کیا، پھر انہوں نے ارے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف تو ہوگی، اب کیا بنا رہے ہیں؟ تو ہم پاؤں بنا رہے ہیں۔ ارے بغیر پاؤں کے بھی شیر ہو سکتا ہے، پاؤں چھوڑ دو باقی بنا دو۔ اس نے چاروں پاؤں چھوڑ دی، پھر بنانا شروع کیا، پھر اس کو ارے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا بنا رہے ہو؟ اب کان بنا رہے ہیں۔ ارے بغیر کان کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے، غرض وہ جو چیز بنائے بغیر آنکھ کے، بغیر دانت کے، بغیر منہ کے، بغیر پیٹ کے، انہوں نے شیر بنوا لیا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل، رات کا قیام والی نماز دی تھی، اس کا ہم لوگوں نے بغیر دم، بغیر پاؤں، بغیر ہاتھ، بغیر کان، بغیر ناک، بغیر منہ والا شیر بنا دیا۔ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کو کھڑے رہنا، اور ہم نے بنایا پھٹافٹ ایکسپریس والی گاڑی تراویح۔ یہ تراویح قیام اللیل کا مطلب تھا رات کا ایک لمبا حصہ اللہ کے حضور میں کھڑا رہنا، لمبی قرات ہو، لمبے سجدے ہو، رونا پیٹنا ہو، گڑ گڑانا ہو، دعا مانگنی ہو، سبھی نمازیں، یہ تھا قیام اللیل۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سجدے میں جاتے تھے تو پیچھے والوں کو شبہ ہوتا تھا شاید روح نکل گئی، رکوع میں گئے تو لوگوں کو شبہ ہوا شاید روح نکل گئی۔ حدیث میں واقعات ہوتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں جب رکوع میں جاتے تھے تو میرے دل میں برے خیالات آتے تھے، کیا ہو گیا بھائی، کہیں کچھ ہو تو نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، ایڑیاں پھٹ جاتی تھی، روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں، سینے مبارک سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے چکی چل رہی، جیسے ہانڈی ابل رہی، صحابہ کرام کے الفاظ جیسے ہانڈی ابل رہی، اس طرح سے سینے سے آوازیں آتی تھی۔ صحابہ کرام کی نمازیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی۔ جن لوگوں کو قرآن کم یاد ہوتا تھا وہ اس حرص میں لمبی تراویح کیسے نصیب ہو، لمبا قیام کیسے نصیب ہو، وہ ان صحابہ کرام کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جن کو زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا۔ اس طریقے کا قیام ہوا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے دن کے قیام فرض کیے، روزے فرض کیے، میں نے تمہارے لیے رات کا قیام مضمون کیا، یہ تھا رمضان۔ اس رمضان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے روزوں کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائی۔ ان خاص باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ آتا کس لیے، اور اسی میں اللہ نے اشارہ یہ بھی فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اور اپنے طریقے سے اس کی وضاحت فرما دی کہ مسلم معاشرے میں پہلے ایمان کا رمضان کیسے گزرنا چاہیے۔ دونوں باتیں، پہلی بات رمضان کے روزوں کا اصل مقصد کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کیسے گزارا جاتا ہے۔ ان دو باتوں کو اس وقت عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ پھر سے دوہراؤں، پہلی بات رمضان اور اس کے روزوں کا اصل مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ رکھا کس لیے گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے اس کی کیا وضاحت فرمائی ہے، اس کو سمجھ لیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ رمضان گزارے جس سے وہ مقصد حاصل ہو جس کے لیے یہ رمضان اور روزے رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔
دل کی گہرائی کے ساتھ ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقیقی رمضان نصیب کرنا. واقعہ یہ ہے، میں اپنی بات سب سے زیادہ جانتا ہوں. عمر گزرتی جا رہی ہے اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، 40 سے اوپر عمر ہو گئی، لیکن اب تک ایک بھی رمضان ایسا نصیب نہیں ہوا جس کو کہا جائے کہ واقعی رمضان ہے. کسی مفتی سے پوچھوں گا تو وہ یہ کہیں گے روزوں کی قضا تو نہیں کرنی ہے، روزے تو ہو گئے، لیکن بس قانونی روزے ہوئے. جس طریقے سے قانونی ہم لوگوں کی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں ان کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہوتی. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے اس لیے کہ انسانوں کے اندر ایک خاص روحانی کیفیت پیدا ہو جائے جسے تقویٰ کہتے ہیں. بعض وقت بعض الفاظ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور اس میں استعمال ہوتے ہیں کہ وہ پامال ہو جاتے ہیں، ان کی حقیقت کوئی جانتا بھی نہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. انہیں میں سے ایک تقویٰ کا لفظ. تقویٰ کی حقیقت جو علماء نے لکھی ہے، اگر کوئی چاہے تقویٰ کسے کہتے ہیں تو اہل دل اور اہل یقین کی کتابیں پڑھے امام ابن القیم نے کیا لکھا ہے مدارج السالکین، پڑھے امام غزالی نے کیا لکھا ہے احیاء علوم الدین. تقویٰ کرتے ہیں بندے کے دل کی اس کیفیت. ہم لوگ کافی سے الفاظ ہیں بیان کر دیں، حقیقت تو وہی لوگ جانے جن کو یہ کیفیت حاصل ہے. تقویٰ کرتے ہیں بندے کے دل کی اس کیفیت کو کہ ہر وقت اس کے اوپر اللہ کا دھیان طاری ہے اور یہ احساس رہے کہ میں بندہ ہوں وہ مالک، اور یہ خیال رہے کہ مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا اس کو حساب دینا ہے. اور اس خیال اور اس دھیان کے تحت وہ ایک عملی احتیاط کے ساتھ ڈر اور خوف کے ساتھ دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے کہ کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے، کوئی خیال دل میں ایسا نہ آ جائے، کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا. ہمہ وقتی یہ کیفیت، کبھی کبھی کا یہ حال نہیں، ہمہ وقتی یہ کیفیت حاصل ہو جائے جسے کہتے ہیں یادداشت، استحضار، حضوری، ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہر وقت کا، یہ چیز حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اور یہ مقصد ہے روزے اور رمضان کا کہ یہ پیدا ہو جائے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، کم و بیش 25-30 سال ہو گئے روزے اور رمضان گزارتے ہوئے، بالکل بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، یہ کیفیت تو حاصل نہیں ہوئی ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان تو ہے لیکن اس طریقے سے نقلی دوائیں آتی ہیں ان کا اثر نہیں ہوا کرتا. لیبل ویسا ہی ہوتا ہے، دوا کا پیکٹ ویسا ہی ہوتا ہے، نام وہی لکھا ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہم لوگوں کے روزے اور رمضان کے اثر گزر رہے ہیں. ورنہ اگر ان کے اندر اثر ہوتا تو ہمارا مرض کا علاج ہوتا اور یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی. اس لیے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ روزے اور رمضان سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کا مہینہ اور اس کا روزہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اس اپنے کرم کی وجہ سے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے خوب ترقی کریں، میرے بندوں میں کوئی میری عنایات کے معاملے میں پیچھے رہنے والا نہ ہو، سب مجھ سے زیادہ سے زیادہ میرے انعامات حاصل کریں، سب خوب اونچے مراکز تک پہنچ جائیں، سب میرے خاص مقرر بندے بن جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. اس لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ نظم عالم میں روشنی دنیا میں کچھ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں فرماتے ہیں. کچھ ایسی بڑی تبدیلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ ایسی خاص روشنی فضا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جس سے رمضان کے اندر یہ چیز بندوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے ابھی ذکر کی جو اصل مقصد ہے.
یہ پیدا ہونے کے اسباب بہت بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہیے کہ رمضان میں بندوں کی روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ماحول، خاص انوائرمنٹ پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں بعض ماحول ایسا ہو جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جبھی گرو کر سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے جب اس کے لیے خاص ایک ایٹماسفیئر تیار کیا جائے۔ وہ اپنے خاص ایٹماسفیئر کے بغیر اس میں نہیں بڑھتی، ان کا وہ پھل نہیں آتا۔ مثلا کشمیر میں سیب پیدا ہوتا ہے، آپ کشمیر کا سیب لے جا کر اگر کیرلا میں لگا دیں تو اس میں پھل نہیں آئے، اور کیرلا کا ناریل لے جا کر کشمیر میں لگا دیں تو اس میں بھی پھل نہیں آئے گا۔ ناریل کو کیرلا والے ایٹماسفیئر کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بعض نازک جو چیزیں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ لوگ بایولوجی جانتے ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نازک پیدا کی ہیں ان کو اتنا ہی اپنے لیے سویٹیبل ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا انسان کے پیدا ہونے کے لیے وہ خاص ماحول اور فضا چاہیے ہوتی ہے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں پیدا کی ہے، اور اگر انسان کو کسی اور طریقے سے پیدا کرنا پڑتا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے تو بالکل وہی ٹیمپریچر اور وہی ماحول کسی خاص جگہ پیدا کرنا پڑتا ہے، سب عورت اور مرد کے نسخے میں فرٹیلٹی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ایسی خاص روحانی فضا پیدا فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی کوشش کر لی جائے تو روحانیت بہت ترقی کرے۔ تھوڑی سی بھی اس مہینے میں تھوڑی سی کوشش سے انسان کے اندر زیادہ تزکیہ ہوگا، زیادہ صفائی ہوگی، زیادہ تقویٰ پیدا ہوگا، زیادہ تعلق مع اللہ پیدا ہوگا، زیادہ اللہ کی محبت آئے گی، زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور اجر و ثواب تو اس سے بہت چھوٹی چیز ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا، قرب کے مقابلے میں اجر و ثواب چھوٹی چیز ہے۔ قرب کے مقابلے میں اجر و ثواب اور چھوٹی چیز ہے۔ بادشاہ شہزادوں کو تنخواہ نہیں دیا کرتے، مگر شہزادوں کا مقام باتنخواہ ملازموں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ اگر بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو ثواب تو چھوٹی چیز رہ جاتی ہے، اصل چیز قرب۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ وہ خاص فضا کیسے پیدا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے خاص روحانی ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس سے روحانیت کے شجر میں بڑا پھل آتا ہے۔ روحانیت کی فصل پہ بہت فصل آتی ہے روحانیت کی کھیتی۔ حضور نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیاطین قید کر کے ڈال دیے جاتے ہیں۔ شیطان بیڑیوں میں جکڑ کے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کے پورے مہینے سے۔ انسان دو چیزوں کے اثر سے گناہ کرتا ہے، ایک شیاطین کی وجہ سے اور دوسرے اپنے نفس کی وجہ سے۔ تو ایک فیکٹر تو ختم ہو گیا، ایک چیز جو گناہ کرانے والی تھی وہ تو بند کر دی گئی، اب تو ہمارا نفس بچا۔ اب جو گناہ انسان رمضان میں کرتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو بہت گندا کر رکھا، اس نے اپنے دل کو بڑا گندا کر رکھا، اس کا نفس بڑا برا ہے، وہ اندر بیٹھا بیٹھا پورا شیطان کا کام کر رہا ہے۔ دوسری تبدیلی قرآن حضور نے فرمایا یہ آتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت خیر کا مرکز اور جنت کی ہوائیں خیر کی طلب پیدا کرنے والی ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب جنت کے دروازے بند کر کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فضا کا اثر پڑنا ہے۔ یہ خاص ماحول اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا پورے رمضان آواز لگاتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل واسرع ویا باغی الخیر ادبر وانظر۔ او
بھلائی چاہنے والے آگے بڑھا، آگے بڑھا، آگے چل، آگے چل، تیزی کر، تیزی کر، اور وہ برائی کا کام کرنے کا ارادہ کرنے والے رک جا، ٹھہر جا۔ فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، مگر ہم میں سے تو کسی نے نہیں سنا اس آواز۔ کیا مطلب ہے اس آواز کا؟ اگر فرشتے نے آواز لگائی اور ہم نے نہیں سنی تو اس آواز لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے سر کے کانوں نے تو نہیں سنا، فرشتے کی اس آواز کو ہمارے سر کے کانوں نے تو کبھی نہیں سنا، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے اس کے دل کے کان یہ آواز ضرور سنتے ہیں، اور اس کا اثر پورے مسلمانوں میں، اہل ایمان میں تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہے، بالکل ہی اللہ نے محروم نہیں کر دیا، تو اس کا اثر ہمیں پورے مسلم معاشرے میں نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جن کو سال بھر ایک آیت کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، جن کو فرض ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی وہ رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، جو سال بھر ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے رمضان میں ہزار خرچ کرتے ہیں، سال بھر کے گناہوں کے عادی رمضان میں گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ ایک دن پہلے بھی ہم وہی تھے، چاند نکلنے کے بعد بھی ہم وہی تھے، لیکن یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ ایک زبردست نیکیوں کی لہلہاتی کوئی کہاں سے نظر آتی ہے؟ یہ تبدیلی ہوتی ہے، اچانک تبدیلی آتی کیسے؟ یہ آتی ہے اس فرشتے کی آواز کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں یہ خصوصی ماحول بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ترقی نہ کرے، اب آپ بتائیے کہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ قرآن مجید نے آگے بیان فرمایا اشارے کی زبان، لیکن سب صاف اشارہ کہ وہ رمضان کیسے گزارا جاتا ہے، وہ والا رمضان جس رمضان سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے جو مطلوب ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو، پوری زندگی پاک صاف ہو۔ رمضان میں ایمان کی بیٹری ایسی چار لوگ سال بھر کام کرتے، جو لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کیا چیز ہے وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان سال بھر کے لیے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا نہیں گزرتا اس کا پورا سال خراب گزرتا ہے۔ ہم لوگوں کا سال خراب کیوں گزرتا ہے؟ کسی کا رمضان اچھا نہیں گزرتا۔ اگر رمضان اچھا گزر جائے تو پورے سال گناہوں سے حفاظت ہو جائے۔ جو گناہ پیچھا نہیں چھوڑتے، جو دل کسی طرح گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، جس دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، اس رمضان کے موقع کو ضائع کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے بتایا کہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں قرآن نے بیان کی، تین چیزیں ہیں اصل جس سے وہ رمضان گزرتا ہے، جس رمضان کے وہ روحانی اثرات ہیں جن کا ابھی ذکر کیا گیا۔ پہلی چیز قرآن نے بتائی کہ رمضان کی سب سے بڑی چیز ہے قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے بڑی چیز ہے رمضان کی قرآن۔ تو اصل رمضان اس کا رمضان ہے جو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی چیز قرآن ہے۔ کچھ روحانی چیزیں، ہر چیز کو انسان ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، روحانی دنیا وہ چیز ہے جس کو اللہ بتاتا ہے اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں۔ روحانی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اس خاص روحانی موسم کو قرآن سے ایک خاص تعلق ہے، اس کے اندر تاثیر پیدا جبھی ہوتی ہے، اور رمضان والی فصل جبھی اٹھتی ہے جب قرآن کا کھاد ڈالا جائے، جب وہ غذا دی جائے اس کو جو اس کی غذا ہے، اور وہ غذا ہے قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہر زمانے کے صالحین کے رمضان میں قرآن مجید کی کثرت تلاوت کا غیر معمولی اہتمام رہا ہے۔ تمام مشغولیتیں بند کر دی جاتی ہیں، تمام کام بند کر دیے جاتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کی طرف ابھی کچھ عرصے پہلے میری نگاہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں مجبوری کے درجے میں اگر جہاد ہوا تب جہاد کیا ہے، ورنہ بغیر مجبوری کے جہاد بھی نہیں فرمایا. پورے 10 سال کی مدینے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جہاد بھی نہیں فرمایا بغیر مجبوری. کسی نے حملہ ہی کر دیا، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ سفر کرنا ناگزیر ہو گیا تو سفر فرمایا، ورنہ رمضان تو رمضان کے لیے ہوتا ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام کے زمانے میں وہ صحابہ کرام جو خاص طور پر دین کی خدمت و نصرت اور علم کے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے، اور پھر تابعین اور محدثین، ان کے زمانے سے معمول چلا آ رہا ہے کہ حدیث کا درس بھی رمضان میں بند ہے. رمضان میں محدثین کے یہاں حدیث کا درس بھی بند ہو جاتا ہے. بس امام ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے انما هو الصدقة والقرآن. اس زمانے میں بس 2 کام ہے، صدقہ اور قرآن. رمضان کے 2 کام ہیں، انما هو الصدقة والقرآن. اور ظاہر بات ہے اچھے میں بہت وقت تو نہیں خرچ ہوتا، صدقہ تو لمحے 2 لمحے کا کام تھا. باقی یعنی پورا مہینہ اب قرآن ہی پڑھنا ہے، اسی کی تلاوت کرنی ہے، اسی میں غور و تدبر کرنا ہے، اسی کا ترجمہ پڑھنا ہے، اسی کی قیام اللیل میں پڑھنا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے. اگر پورا حافظ ہے تو کیا کہنے، پورا حافظ نہیں تو اس کو 2-4 پارے یاد ہے. اور بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو 2 پارے بھی یاد نہ کرتے. یعنی زندگی بھر اس کو چھوٹی چھوٹی 8-10 صورتوں سے کام چلانا ہے. آپ بتائیے 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، کیا یاد ہو؟ 8-10 چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں. واہ 60 سال عمر ہو گئی، 8-10 صورتیں یاد. 40 سال عمر ہو گئی، 8-10 صورتیں یاد. آپ نے کیا ترقی کی 40 سال میں؟ کیا کمائی کی؟ 10 صورتیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی والی دادی اماں اور بچپن میں یاد کرا دی. محرومی کی بات ہے. ہر مسلمان کو 2-4-5 پارے تو یاد ہونا چاہیے. یہ تو زندگی بھر کا کام تھا. اس کے لیے تو ضروری نہیں کہ حافظ جی بننا. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے اندر جذبہ ہو، عجیب عجیب کام کرتا. ایک صاحب کی دکان کی پورا قرآن حفظ کر لیا. کیسے حفظ کیا؟ ایک بڑے شاعر کا قرآن مجید لے آئے، اس کی فوٹو کاپی کرا لی اور ایک صفحہ اپنے سامنے والی دیوار پہ لگا لیا. دکان میں بیٹھے ہوئے حفظ چل رہا ہے. جب وہ صفحہ حفظ ہو گیا دوسرے صفحہ لگا لیا. یہی لکھنؤ کے وہ بھائی ہے. پورا قرآن مجید اس اللہ کے بندے نے 1 منٹ بھی الگ سے خرچ کیے بغیر کچھ کیا. صبح فجر سے پہلے اور فجر کے بعد وہ روزانہ فجر سے پہلے 1 پارہ پڑھتا تھا، فجر بعد 1 پارہ پڑھتا تھا، اور روزانہ اپنے سامنے کی دیوار کا قرآن جو لگا ہوا تھا اس کو یاد کرتا تھا. کیا اس طرح بھی کوئی 2-3 پارے حفظ نہیں کر سکتا؟ کر سکتے. جذبے کی بات ہے اور توفیق کی بات ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا قرب دینا اس کو اس طرح کی توفیقیں دے دیتے، اور باقی جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں اس کو اپنی مجلس میں نہیں بلانا چاہتے، اپنے قریب نہیں بلانا چاہتے، دور رکھنا چاہتے ہیں، اس سے کہہ دیتے ہیں ہماری کتاب مر جاتا ہے. محروم ہے وہ جو یاد نہ کرتے. تو رمضان سے خاص قرآن کا مہینہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام بخاری ایسے بڑے محدث تھے کہ حدیث پڑھنا، پڑھانا، یاد کرنا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث، ہزاروں لوگ ان کے یہاں درس میں شریک ہوتے تھے. ایک مجلس میں ان کی ایک مجلس میں 136 آدمی کھڑے ہو کر زور سے بولتے تھے تاکہ پیچھے آواز پہنچ جائے. امام بخاری حدیث سناتے تھے، پھر پیچھے والا زور سے پڑھتا تھا، پھر اس سے پیچھے والا زور سے پڑھتا تھا، پھر اس سے پیچھے والا زور سے پڑھتا تھا. ان کے تذکروں میں لکھا ہوا ہے ایک مجلس میں 136 آدمی ہوتے تھے. اتنا بڑا حلقہ حدیث پڑھنے والا پوری دنیا سے جمع ہوتا تھا. لیکن رمضان کا چاند نکلا اور امام بخاری نے کہا حدیث کا درس بند. اور امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ امام بخاری ہر رمضان میں 41 قرآن ختم کرتے ہیں. ہر رمضان میں 41 قرآن ختم کرتے تو کوئی تفصیل لکھی ہے.
فلاں وقت کی نماز میں اتنے پارے روز پڑھتے تھے، فلاں وقت کی نماز میں اتنے پارے روز پڑھتے تھے، اور روزانہ رات کو بیٹھ کر تراویح سے فارغ ہونے کے بعد اور صبح اشراق کی نماز تک ایک قرآن روز ختم کرتے تھے۔ اس طرح 41 قرآن روز ہر رمضان میں ختم کرنے کا امام بخاری کا معمول لکھا ہے۔ میں نے واقعات اس لیے سنا کہ ہمت پیدا، ظاہر بات ہے اتنا تو ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن کچھ ہمت تو پیدا ہو کہ لوگ 41 پڑھنے سے ہم نے 4-5 نہیں پڑھ گئے۔ 41 قرآن، اللہ اکبر، 30 دن میں 41 قرآن وہ شخص پڑھتا تھا، اور ظاہر بات ہے ان کی نماز ہماری تراویح ایسی تو نہیں ہوتی تھی، امام بخاری کی نماز ہوتی تھی۔ دوسری چیز جس سے رمضان کی یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ چیز ہے ذکر۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہو، اور اس کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جیسا کہ ہمارے رسول نے تم کو بتایا کہ کس طرح اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس جیسے کلمات جو اللہ نے سکھائے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات ذکر ہم نے تم کو سکھائے ہیں۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ تم لوگ ذکر کثرت سے کرو۔ دو چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز قرآن میں اس سلسلے میں ذکر کی دعا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان کے سلسلے کا تیسرا عمل یہ ہے کہ محمد، لوگ اگر تم سے، میرے بندے تم سے پوچھیں تو ان کا مالک ان سے کتنی دور ہے، ان کو ڈھارس دے دینا، کہہ دینا میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں تم سے بندوں، یاد کرنے والے سے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ فرمایا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیٹھا ہوا تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور جو بندہ کسی مجمع میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ اس مجمع سے بہتر اس مجمع میں یعنی فرشتوں کے بیچ میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ ہم سب یہاں بیٹھے اللہ کو اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی باتوں کو آپس میں یاد کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مقدس فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کر رہا ہے، ہمارا تذکرہ بنا ہے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس کی مجلس میں ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر کہ اس کی مجلس میں ہے۔ فرمایا رمضان کا تیسرا خاص عمل ہے دعا۔ دعا کا خاص اہتمام اور کثرت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تین چیزوں کا اپنے سنت کے ذریعے خاص عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب رمضان آتا تھا تو آپ قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ حدیث میں آتا حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے اور بستر چھوڑ دیتے تھے۔ رمضان آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے اور بستر چھوڑ دیتے تھے جب رمضان آ گیا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ حضور نے خاص طور پر اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان کی کچھ چیزیں بتلائی۔ سب سے اہم چیز رمضان کی آپ نے فرمایا قیام اللیل۔
اس حدیث میں آتا حضور نے فرمایا اللہ نے تو اس کے دن کے روزے فرض فرمائے، میں نے تم کو اس کے رات کی نماز دی، میں نے تم کو اس کی رات کی نماز دی۔ اس امت نے بہت سی دین کی چیزوں کی روح نکال دی، بلکہ سچ کہوں میں دین کے اکثر اعمال کی روح ختم ہو گئی، صرف اور صرف ڈھانچہ اور جسم بچا، نہ حج بچا، نہ زکات بچی، نہ نماز بچی۔ انہی میں سے ایک خاص چیز جو نشان ہے اس بات کا کہ اس امت کے پاس سے دین کی حقیقت رخصت ہو گئی، انہی میں سے ایک خاص چیز قیام اللیل اور تراویح کی نماز ہے۔ قیام اللیل تھا اس کام کے لیے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے جاگا جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ ہم نے اس کو ایکسپریس والی تراویح بنا دیا۔ ہم لوگ اتحاد کرتے ہیں فلاں مسجد کے حافظ جی بہت اچھے ہیں، 2:30 12 پونے 1 گھنٹے میں پڑھ دیتے ہیں، پون گھنٹے میں پڑھ دیتے ہیں۔ وہ اچھے حافظ جی ہیں، خراب حافظ جی، وہ اپنی نماز کو خراب کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی اجر سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ مسجد والے بہت محروم مسجد والے ہیں جن کے ہاں اچھی تراویح نہیں ہوتی۔ وہ لوگ بڑے محروم ہیں جو مجبور ہیں اس بات پر کہ اٹھا پٹک والی تراویح ہو۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے جیسے کبھی ندی کے کنارے کھڑے ہوئیے منظر نظر آتا ہے دھوبیوں کا کپڑے دھوتے ہوئے، وہ تراویح پڑھنے والوں کا نظر آتا ہے۔ تو قیام اللیل یا مذاق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں قیام اللیل اس طرح ہوتا تھا کہ کبھی کبھی سحری بھی ہو جاتی تھی۔ حضور مسجد سے ایک دن باہر آئے، نماز شروع فرمائی، سلام پھیرا 8 رکعت پوری ہونے کے بعد تو دیکھا تھا صبح ہو گئی، سحری کا وقت ہو گیا، جاؤ سحری کھاؤ جاتی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر کو یہ نظر آیا کہ لوگ آ کر جماعت سے قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ سب کو تو قرآن زیادہ یاد نہیں، تو لوگ ایسا کرتے ہیں مسجد میں 10 جماعتیں ہو رہی، جس کو قرآن یاد ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جماعت سے پڑھنے لگے، اور جماعت سے جب شروع فرمایا تو حضرت عمر کے سامنے صورتحال آئی کہ بوڑھے لوگ تھک جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لمبی نماز ہوتی ہے، صبح ابن کعب پڑھاتے ہیں، لمبی نماز ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ نماز تو کم نہیں کی جا سکتی تھی، تو سہولت کے لیے کیا گیا کہ لمبا قیام تھوڑا کم کر دیا جائے اور تعداد رکعات کی بڑھا دی جائے، تو 8 کی 20 رکعتیں کر دی گئی، اور تمام صحابہ کرام نے اور امت نے پوری تاریخ میں اس کو قبول فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے کہ خلفائے راشدین کے جاری کیے ہوئے طریقے کو پکڑے رہنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ لوگ امت میں جو عمل رائج کریں اس کو پکڑے رہنا۔ تو یہ والی 20 رکعت جس کو طویل بہت ہونے کی وجہ سے 8 کے 20 کر دیے گئے، یہ امت میں پکڑ لی، اور سوائے چند ایسے لوگوں کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو چھوڑا اور خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑا، کسی نے 20 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ امت کے تمام علماء، تمام اہل خیر، تمام اہل صلاح امت میں متفق ہے۔ یہ تو اس زمانے میں ہمارے یہاں ہر نیک عمل کا کو چھوڑنے کا جذبہ، اور شب برات کو حدیث ضعیف ہے، شب قدر ہمیں توفیق نہیں ہوتی، جس کی حدیث صحیح ہے اس کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اور جس کو علماء نے صحیح کہہ دیا ہم صحیح کہنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور وہ اشراق ضروری ہے، فرض ضرور اشراق ایسا نہیں، فرض نہیں ہے، نفل ہے، تو کوئی تو پڑھے گا، یا فرشتے آئیں گے اشراق پڑھنے کے لیے، پوری امت میں اشراق پڑھے، اور پورے شہر میں اشراق پڑھنے والے 3 آئیں گے، اوادیوں نفل روزے فرض تھوڑی، اور فرض ارے وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں اور آفس میں پڑھ لیتے ہیں نماز۔ تو پوری امت میں کیونکہ اس وقت دین چھوڑنے کا اور آسان دین کے اعمال چھوڑنے کا ایک جذبہ ہے، اس کے پیش نظر یہ بھی کر لیا کرو 20 کے 8 کر لو، مان لو پورا سعودی عرب 8 پڑھوا سوائے حرمین، خطرناک برا ہے،
مسجدوں میں عمومی طور پر 20 رکعتوں کو چھوڑنا امت میں صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑنا ہے. کوئی شخص اکیلے تراویح نہ پڑھے بالکل گناہ نہیں. کوئی شخص تراویح نہ پڑھے ہم بالکل نہیں کہتے کہ گناہ، لیکن بہت بڑے خیر سے محرومی. لیکن یہ طریقہ کہ خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑنے کی تبلیغ کی جائے یہ غلط طریقہ. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل دیا تھا، ہم لوگوں نے اس کو ایکسپریس تراویح بنا دیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں کوشش کریں اور کہیں کہ بھائی ہمارے یہاں ٹھیک سے تراویح ہوگی، یعنی ایک پارہ سوا پارہ پڑھا جائے گا، لیکن ایسے پڑھا جائے گا جس میں اللہ کی کتاب کا مذاق نہ ہو، رک سے پڑھا جائے گا. پھر قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے فرض نماز جس طرح پڑھی جائے اس سے کچھ اچھی نماز ہے. یہ کیا کہ فرض نماز جتنی جلدی پڑھی جاتی ہے اس سے بھی 3 گنی رفتار کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے. سجدہ ہوا اور کھڑے ہو گئے اور رکوع ہوا اور کھڑے ہو گئے اور تحیات پوری نہیں ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا. اکثر میرا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ میں تحیات پوری کرتا ہوں اور امام صاحب کا تراویح میں سلام ہوتا ہے. یہ قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیسے کرتے تھے بتاؤ نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی نماز جب شروع کرتے تھے تو جو دعا انا کی جگہ پر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کی جگہ پر جو دعا پڑھتے تھے وہ 2 صفحے کی دعا. میں اگر ابھی پوری دعا پڑھوں تو ٹائم لگ جائے. 2 صفحے کی دعا جو حضور پڑھا کرتے تھے قیام اللیل کے آغاز میں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام اللیل کے خاتمے پر جو دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کی جگہ پر، وہ بھی تقریباً 1.5 صفحے کی دعا. حدیثی کتابوں بخاری دونوں دعائیں موجود. پھر کس طرح پڑھتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل اس طرح ہوتی تھی کہ جب کوئی آیت اللہ کی شان بیان کرنے والی آتی تو حضور بار بار پڑھتے اور کبھی اس پر رک جاتے اور کہتے سبحان اللہ سبحانک یا رب. جب کوئی آیت جنت اور جنت کی نعمتیں بیان کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رک جاتے اور اللہ سے دعا مانگتے اللہ ہم کو جنت عطا کر. جب کوئی آیت جہنم والی آتی تو قیام اللیل ایسے ہوتا تھا حضور رک جاتے تھے اور اس جگہ پر رک کر بیچ میں دعا مانگتے تھے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات عطا کر جائے. ایک حدیث میں کوئی بھی عبرت کی آیت آتی تھی حضور اس پر کیسے نہیں گزر جاتے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رات کی نماز میں یہ آیت پڑھی ان تعذبهم فإنهم عبادك. اے اللہ اگر آپ ان بندوں کو عذاب دیں کون بتا سکتا ہے، آپ مالک ہیں یہ بندے. وإن تغفر لهم، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بہت غلبے والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں. پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت دہراتے رہے، صبح ہو گئی یہی آیت دہراتے رہے اے اللہ عذاب سے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بڑی رحمت والے ہیں. اسی دعا میں حضور کی صبح ہو گئی. یہ تھا قیام اللیل. ظاہر بات ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اتنی لمبی تو نہیں پڑھی جا سکتی، مگر کم سے کم وہ ایکسپریس کے بجائے نماز تو ہو سکتی ہے. ہر مسجد والے کوشش کریں اپنی مسجد میں اس کی کہ نہیں تو ٹھیک سے نماز ہو، سجدہ اتنا ہوگا تو اس میں ٹھیک سے تسبیح پڑھی جا سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی نمازوں کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ بندہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. پھر فرمایا لہذا سجدے میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے تو سجدے میں دعا مانگا کرو. سجدے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے لہذا سجدے میں دعا مانگا کرو. ہم میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ مر گئے لیکن ایک مرتبہ بھی سجدے میں دعا نصیب ہوئی. قیام اللیل ہی جیسی نمازوں کی حضور نے فرمایا سجدے میں دعا مانگنی تھی. سجدہ اہتمام کرو، رکوع تک اطمینان کرو، یہ ہونا چاہیے. دوسری بات اس سلسلے میں ایک اور عرض کرنی ہے. قیام اللیل کے سلسلے میں اصل وقت ہے آخر حصہ.
قیام اللیل کا اصل وقت شروع کا حصہ نہیں، شروع تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام نے اس نماز کو امت میں سہولت کے لیے تاکہ سب لوگ شریک ہو جائیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عمر میں ایک آدھ مرتبہ شروع میں پڑھوا دی ہے لوگوں سے، ورنہ اصل وقت تو آخر کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا للذی تنامون خیر من الذی تصومون، رات کے جس حصے میں تم سوتے رہتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جس میں کھڑے ہو کے تم نماز پڑھ رہے ہو۔ بہتر وقت آخر رات کا ہے، اس کے لیے اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی لمبی نماز پڑھ سکے تو پوری تہجد کی 8 رکعت، اور اگر 8 نہ پڑھ سکے تو 4 تو کم سے کم 2 مختصر اور 2 لمبی آخر شب میں بھی پڑھ لیا کرے، اور اس میں بہت اہتمام ہو اس کا کہ بہت دل لگا کر خضوع کے ساتھ، لمبی دعاؤں کے ساتھ، لمبی تسبیح، لمبے سجدے، لمبا رکوع، دعا کا اہتمام، تحیات کا اہتمام، بالکل اس طرح پڑھے جیسے بندہ اپنے مالک کے حضور میں حاضر ہے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ حدیث میں 2 باتیں آئی ہیں جس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نماز کس اسپرٹ سے پڑھنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے اللہ سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے کوئی کسی سے کانوں میں باتیں کرتا ہے۔ کوئی بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر جب بہت لاڈ میں ہوتا ہے تو ماں سے کہتا ہے امی کان قریب لائیے، ذرا کان لائیے، آپ سے کان میں ایک بات کہوں، پھر وہ کان میں خسر بزر کرتا ہے۔ یہ بڑی محبت اور پیار کی علامت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح حضور نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے کانوں میں باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہماری نماز میں ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب سجدہ کرتا ہے فإنما يسجد بين قدمي الرحمن، تو رحمان کے دونوں قدموں کے بیچ میں سجدہ کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت سوچ لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھا ہے۔ اس طرح ہونی چاہیے آخر شب کی چند رکعتیں۔ دوسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تیسری چیز، پہلی چیز قرآن کا حضور کا معمول، دوسری چیز قیام اللیل، اور تیسری چیز دعا کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے۔ ہم لوگوں سے دعا میں بہت کمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے کہ وہ فرائض پر عمل کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ حساب سے دیتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کر لے اور حرام چیزوں سے بچ جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ابھی میں بعد میں ذکر کروں گا۔ 1000 نفل عبادتوں سے بڑی چیز ہے گناہوں سے بچنا، سب سے بڑی چیز۔ لیکن اس کے بعد ترقی کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دنیا میں کسی ترقی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ کسی کو محل بھی مل جاتا ہے تو وہ دوسرا محل چاہتا ہے، کسی کا بہت بڑا بزنس ہو جائے تو نیا بزنس، ایک بزنس میں اگر ترقی کا اسکوپ ختم ہو جاتا ہے تو وہ مشورہ کرتا ہے بھائی دوسرا بزنس کون سا کروں گا۔ تو دنیا میں تو ترقی کی کسی حد پر رکاوٹ نہیں ہے، مگر دین میں ایسے پس ہمت کے ترقی کی فکر نہیں، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگوں میں صرف دعا کے سلسلے میں بڑی کمی ہوتی ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص میراث اور خاص تحفہ ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص میراث اور خاص تحفہ، اور اللہ کے خزانوں میں سے حاصل کرنے کا سب سے بڑا نسخہ، اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنا، اس کے لیے دعا سے بڑا کوئی نسخہ نہیں۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں دعا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا نہیں کروائی.